अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफ़ियत से हूँ। और जनाब मैं इंतज़ार करती हूँ आप सब के कमेंट्स का। जैसे आप लोगों ने मेरी जो है वो चैनल के हवाले से अपडेट्स की वीडियोस पर रिस्पांस दिया है, माशाल्लाह से उस पर नावल से ज़्यादा व्यूज़ हैं और कमेंट्स भी हैं। तो आप लोग ऐसे ही नावल्स पर भी कमेंट्स किया करें ना, ताकि मुझे भी एहसास रहे कि हाँ, मुझे सुनने वाले मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने जो है मेरी एनर्जी को बूस्ट किया कि मैं जो है हिम्मत हारने की बजाय जो है फिर से अपने काम को लेकर जो है आगे बढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ बेहतरी की। लेकिन यकीन माने बहुत बोरिंग काम है, सच में मुझसे वाकई नहीं होता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और लोगों को शायद मज़ा आता हो वीडियो एडिटिंग में, लेकिन मैं बहुत सुस्त हूँ इस मामले में और मैं बहुत बोर होती हूँ इस काम में। और जब वो काफ़ी देर तक करने से भी एक वीडियो रेडी नहीं होती तो और ज़्यादा बुरा लगता है और ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन आप सबके लिए करना तो है, सो आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। अभी मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही, आइडियाज़ नहीं आ रहे कि कैसे मैं वीडियोज़ में तब्दीली लेकर आऊँ। मतलब ये है कि मुझे हर वीडियो में ही कुछ ना कुछ तब्दीली करनी है, सारी वीडियोज़ एक जैसी नहीं बना सकती, वरना फिर वही इशू आ जाएगा। तो आखिर कितनी तब्दीली करूँ मैं, नावल ही तो है ना, तो क्या उसमें तब्दीली कर सकती हूँ। आप लोग ये भी आइडिया देना मुझे कि मैं अपनी वीडियो कैसे बनाऊँ। मतलब यूट्यूब को एक स्टिल इमेज नहीं चाहिए है, उन्हें हरकत करती वीडियो चाहिए। और वो भी ये नहीं है कि सारी वीडियोज़ एक जैसी हों, उस पर भी वो कह देते हैं कि आप रेडी टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं और बस रिप्लेस करते हैं चीज़ों को और उसके बाद उसे जो है अपलोड कर देते हैं। उन्हें हर वीडियो में जो है ना क्रिएटिविटी चाहिए है, तो फिर मुझे हर वीडियो पर ही मेहनत करनी पड़ रही है। बहरहाल देखते हैं, कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करने में कामयाब हो जाऊँगी। और ये वीडियो के आगाज़ में जो मैं चंद बातें करती हूँ ये भी बहुत ज़रूरी हैं कि हर वीडियो का आगाज़ जो है वो एक जैसा सा ना महसूस हो। उसको भी जो है यूट्यूब क्या कहते हैं उसको इनऑथेंटिक कंटेंट में शुमार करता है। तो जनाब इसलिए हमें अब बहुत सारी चीज़ें वो करनी पड़ेंगी जो एक जैसी महसूस ना हो। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं अब कहानी की जानिब, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जनाब कहानी की ये सेकंड एपिसोड है और ड्यूरेशन में कुछ कम रख रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है साथ साथ पुराने नावल्स पर भी काम करना है। तो अभी जो है मैं ड्यूरेशन कम रखती हूँ और उस पर मेहनत भी मुझे करनी पड़ती है वीडियो तैयार करने पे, तो टाइम बहुत लग जाता है। इसलिए अब कम ड्यूरेशन की वीडियोज़ जो है आपको मिलेंगी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है मन आजम मन बेकसम। मुसन्निफ़ा हैं उम्मे तैफूर और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 2। धुंध में लिपटी सुबह का सर्द झोंका कमरे में दर आया तो 2 लिहाफ ऊपर तले ओढ़े जुगनू ने ज़रा सी दर्ज बनाकर एक आंख से माहौल का जायज़ा लिया। बाबी जान खिड़की खोल के जा चुकी थीं। उन्हें मालूम था कि उसे ठंड नहीं, खिड़की खुली होने की कोफ्त उठाएगी। उसे इस बात से उलझन होती थी, वो तो सरे शाम ही खिड़कियां बंद कर दिया करती थी। हालांकि कांता उसकी खिड़की से नज़र आने वाले मनाजर को देखकर हमेशा मबहूत हुआ करती थी और उसे ऐसी बदज़ोकी पर लताड़ा करती थी, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। शाम पड़ते ही दरख्तों और पहाड़ों के लंबे होते साए और फिर अंधेरा फैलते ही हर मंजर का मदगम हो जाना उसके दिल को वहशत में मुब्तला करता था। उसका दिल करता था कि वो दिन के उजाले को किसी इत्र की शीशी में भर सकती तो रोज़ रात पड़ते ही वो उस शीशी का ढक्कन खोल देती। उजाला महकती खुशबू की मानिंद फैल कर उसकी खिड़की से बाहर का मंजर बदल देता। अंधेरे फना हो जाते। कुछ देर बाद आबनूसी सिंघार मेज़ के आगे नज़ाकत से बैठकर अपने लच्छेदार घुंघरियाले सुनहरी तारें लिए खूबसूरत बालों को संवारते उसकी ख्वाबनाक आंखों में अभी तक नींद के गुलाबी डोरे महक रहे थे। गुलाबी पपोटे यूं दिखाई देते थे जैसे सूरज के ऊपरी किनारे पे बादल की डली रखी हो। उसने काजल उठाया और एक बारीक स्याह लकीर ने गुलाबी डोरों को घेरे में ले लिया। लिप ग्लॉस ने चमकते सुर्ख लबों को मज़ीद जिला दी। सफ़ेद दूधिया चेहरे की जिल्द अनार के रस में डूबी थी, इतनी सुर्खी थी कि जैसे लहू नाखून रगड़ने से रिस आएगा। उसने आंखें पटपटा के और फिर ज़रा सा मीच के अपने चेहरे का जायज़ा लिया। तसल्ली होने पर एक अबरू झुकाकर मुस्कुरा दी। वो सच में मुकम्मल थी। उसका चेहरा बेऐब था, उसका हुस्न गहर भंवर सा था कि हर पढ़ने वाली निगाह को निगल लेता था। अपने बालों को ढीला सा बांधकर दाहिने कंधे पर डाला और खड़ी हो गई। इधर उधर देखते हुए वो अपने जूते तलाश कर रही थी।
یہ رہے جگنو بیٹا، لو پہنو اور جلدی سے آ جاؤ۔ حیدر بیٹا کب سے راہ تک رہے ہیں، آپ کے نئے جوتوں کی 4 جوڑیاں آئی رکھی ہیں، میں حبیبہ سے کہوں گی کمرے میں رکھ جائے، اب آپ جلدی سے آؤ۔ اس نے ایک اچٹتی نگاہ اس خوبصورت سینڈل پر ڈالی جس کی بناوٹ عام جوتوں سے ہٹ کر تھی۔ دوسری نظر اس نے اپنے پیروں پہ ڈالی جن کی بناوٹ عام پیروں جیسی ہی تھی۔ ہاں، ان کا اجلا پن اور خوبصورتی اضافی خوبی تھی۔ اس نے تلخی سے سر کو جھٹکا اور ہلکا سا لنگڑا کر چلتی جوتوں کی سمت آئی اور ان میں اپنے پیر پھنسا کے استہزائیہ ہنس دی۔ بابا بھی نہ خوامخواہ میں میرے لیے اتنی مصیبت مول لیتے ہیں، بھلا ایسے جوتے پہن لینے سے میں لنگڑی نہیں رہوں گی کیا؟ بابی جان کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا، وہ فوراً اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولی، مت بیکار کی باتیں کیا کرو جگنو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو بیٹا کہ اس نے پورے اعزاز دے رکھے ہیں، ایک ذرا سی لنگڑاہٹ ہی تو ہے، وہ بھی ان جوتوں کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہوتی، مت جی کو چلایا کرو، لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک ہے ہماری جگنو۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر ماتھا چوما اور اسے پچکارتے ہوئے ڈائننگ روم کی طرف لے آئیں۔ ڈھیل پن سے چلتی وہ ان کے ہمراہ وہاں داخل ہوئی تو انگریزی اخبار کا مطالعہ کرتے حیدر رحمانی نے اخبار فوراً رول کر کے سائیڈ پر رکھا اور بیٹی کے سلام کا جواب اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اور اس کا ماتھا چوم کر دیا۔ یہ ان کا ہمیش کی معمول تھا، وہ جگنو کو دن کے آغاز میں یوں ہی ملتے تھے، وہ ان کی زندگی کا نور تھی، ان کا غرور تھی۔ تو جنابہ اوزے رحمانی یونی جانے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ دیٹس اے ریمارکیبل چینج۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اپنا ماسٹرز تم ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر مکمل کرو، تمہارا کانفیڈنس بڑھے گا تو تم عملی میدان میں ترقی کر سکو گی بیٹا، اور ویسے بھی گھبرانے والی بات ہی کیا ہے، یونی تمہارے باپ کی ہے۔ آخری جملہ انہوں نے گردن اکڑا کر محض اسے ایزی کرنے کے لیے بولا تھا، لیکن وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ سامنے والی کرسی پہ خاموشی سے ناشتہ کرتی بھابی جان بھی ہنس دی۔ حیدر رحمانی اس وادی کی واحد یونیورسٹی میں تب سے تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے جب سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس بات کو لگ بھگ 15 سال ہو چکے تھے۔ جگنو کی شکل پہ کوفت صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر اسے اندیکھا کرنا پروفیسر حیدر رحمانی کی مجبوری تھا، ورنہ اپنی ایک کمی کو لے کر جس طرح جگنو کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی وہ ان کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ آخر کمی تھی ہی کیا، وہ مکمل تھی، اس کے اعضاء پورے تھے، وہ حسن کا مجسمہ تھی، صرف ایک چھوٹا سا ہی تو نقص تھا جس کو سر پر سوار جگنو نے خود کر رکھا تھا، اگر چاہتی تو پورے اعتماد سے سب کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ مدیحہ رحمانی کی موت نے جس دوراہے پہ حیدر رحمانی کو لا کھڑا کیا تھا وہاں انہیں محض بے بسی کی دھند چھائی دکھائی دیتی تھی۔ انہیں کتنا وقت لگا سنبھلنے میں، چھوٹی سی بچی اور اس کی چھوٹی چھوٹی ان گنت ضروریات۔ 3 ماہ مدیحہ نے کلیجے سے لگائے رکھا، کچھ اندازہ ہی نہ تھا کہ کیسے اتنی سی بچی کی دیکھ بھال کریں۔ ان کی ملاقات اپنے پرانے کلاس فیلو سے ہو گئی۔ اتفاق سے ایک دن بات چیت شروع ہوئی تو وہ دوست حیدر رحمانی کو اصرار کے ساتھ گھر لے آئے۔ ان کی بیگم بھی بے حد تپاک سے ملی۔ یہیں حیدر رحمانی کی ملاقات اماں خانم سے ہوئی۔ اماں خانم حالات کی ستائی ہوئی اور زمانے کی ٹھکرائی ہوئی بیوہ خاتون تھیں۔ ایک ہی بیٹا تھا، غیر قانونی طریقے سے اٹلی گیا۔ شروع کا کچھ عرصہ رابطے میں رہا، اس کے بعد وہ گمشدہ ہو گیا، جان بوجھ کر یا جیسے بھی، پر اماں خانم کو اس کی کبھی کوئی خبر نہیں ملی۔ جس گھر میں رہائش تھی وہ دیور جیٹھ نے ہتھیا لیا، دفاع کون کرتا؟ بوڑھی عورت میں کہاں اتنا دم خم، 2 جوڑوں کی پوٹلی بنا کے نکل پڑیں اور ڈھونڈتی ڈھانڈتی پہنچ گئیں باقر احمد کے گھر، جو دور سے ان کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھے۔ باقر احمد شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔ گھر میں بزرگ کے طور پر والد صاحب تھے جو خاصے موڈی آدمی تھے۔ باقر احمد کو کوئی اعتراض نہیں ہوا اماں خانم کی آمد پر، بلکہ ان کی بیگم تو خوش ہوئی تھیں کہ سارا دن اکیلے وقت نہیں کٹتا تھا کہ اچانک باقر احمد کے ابا جی کو اپنے اکیلے پن کا احساس شدت سے جاگ اٹھا، اور اس میں دگنی شدت آ جاتی جب ان کی نگاہ اماں خانم پر پڑتی۔ گو کہ اماں خانم بے حد سادہ تھیں، انہوں نے خود پر بڑھاپا اوڑھ رکھا تھا، سیدھا بہو کو کہہ ڈالا کہ میرا نکاح ان بیوی سے کروا چھوڑو۔ گھر میں گویا بھونچال ہی آ گیا، سبھی بوکھلا گئے۔ ایسے میں حیدر رحمانی کا ان کے گھر آنا رحمت کا باعث بنا۔ وہ اپنی جگہ بچی کے لیے پریشان تھے۔ دونوں دوستوں نے اپنی اپنی پریشانی کا ایک دوسرے سے ذکر کیا، مانو ہر مسئلے کا حل نکل آیا۔ حیدر رحمانی کو اوزے کے لیے کسی خاتون کی اشد ضرورت تھی، اور باقر احمد کو اماں خانم کے لیے کسی قابل اعتبار رہائش کی، تاکہ انہیں وہاں شفٹ کر کے ابا میاں سے ان کی خلاصی کرائی جا سکے۔ بہت کم وقت میں اماں خانم حیدر رحمانی کے گھر میں ایڈجسٹ کر گئیں۔ اوزے کی طرف سے بے فکری ہوئی
گھر کی دیکھ ریکھ بھی اماں خانم نے اپنے ذمے لے لی۔ سب کچھ نارمل روٹین میں سیٹ ہوتا چلا گیا۔ اوزے 3.5 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں خانم میں دادی اور نانی دونوں رشتے ملے تھے اسے، اسی لیے چھوٹی سی نے ہی اپنی توتلی زبان میں نانی بلانا چاہا تھا یا دادی، لیکن وہ اس کی زبان سے بابی کی صورت ادا ہوا۔ اماں خانم کو یہ لفظ اس قدر بھایا کہ اس کے بعد اوزے کے منہ سے اپنے لیے بابی جان ہی کہلوایا۔ وہ ان سے بے حد اٹیچ تھی، انہی کے ساتھ سوتی تھی، نہلانا دھلانا سب بابی جان کے ذمے تھا اور کسی سے سنبھلتی بھی نہیں تھی۔ اور پھر انہی دنوں سخت سردی نے بابی جان کو اپنی لپیٹ میں لیا تو وہ سدھ بدھ کھو کر بستر پر پڑ رہیں۔ اوزے کو بڑی مشکل سے حیدر رحمانی نے بہلا پھسلا کے اپنے ساتھ سلایا، کیونکہ بابی جان اس کو سنبھالنے کی حالت میں ہرگز نہیں تھی۔ لیکن یہ ٹاسک حیدر رحمانی کے لیے خاصا مشکل ثابت ہوا۔ اوزے نے پہلی ہی رات ناک و چنے چبوا دیے، رو رو کر جان ایک کیے رکھی، اور جب ہچکیاں بند گئیں تو تھک ہار کر سو تو گئی، مگر حیدر رحمانی کو چونکہ تجربہ نہیں تھا، سو اس کو واش روم نہ لے جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بستر گیلا کر دیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، پر کتنی دیر؟ آخر کار اٹھے اور سب سے پہلے اوزے کو واش روم لے جا کر اس کو دھویا۔ سخت سردی، اوپر سے پانی بھی خاص گرم نہ تھا۔ سونے پہ سہاگا کے اسے گیلی حالت میں سائڈ پر کھڑا کر چھوڑا اور خود بستر صاف کرنے لگے۔ اس کام میں خاصا وقت صرف ہو گیا۔ بچی تب تک ٹھٹھر ٹھٹھر کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے نیلے پڑتے ہونٹ اور برف کی سیل جیسی ٹانگیں دیکھ کر حیدر رحمانی نے سچ میں اپنی عقل پر ماتم کیا۔ دکھ اور افسوس میں گھرے انہوں نے فٹافٹ اس کے کپڑے بدلے اور فوراً گرم کمبل میں لپیٹ کر لٹا دیا۔ اوزے نے اس دفعہ تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کانپ کانپ کے اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ جلد ہی غنودگی میں چلی گئی۔ حیدر رحمانی نے شکر کا کلمہ پڑھا، مگر اس رات کی گئی ایک غلطی کا خمیازہ انہیں اس صورت بھرنا پڑا کہ پچھتاوا آج تک ان سے لپٹا پڑا تھا اور مداوا کچھ بھی نہ تھا۔ اوزے کو فجر کے قریب شدید بخار نے لپیٹ پہ لے لیا، جو دن چڑھے مزید شدت اختیار کر گیا۔ کب کبھی تھی کہ جاتی نہ تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے تو اس نے نمونیا کا اٹیک قرار دیا۔ بخار اتر گیا پر اثرات چھوڑ گیا۔ اوزے کی داہنی ٹانگ کے پٹھے سکڑ گئے، اس کی چال میں معمولی سی لنگڑاہٹ آ گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق فزیو تھراپی سے کچھ فرق ضرور پڑ جاتا، لیکن مکمل طور پر لنگڑاہٹ ختم ہونے کے امکان واضح نہیں تھے۔ جوں جوں اوزے بڑی ہوتی گئی، وہ اپنی اس کمی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ لوگوں کی نگاہ جیسے ہی اس کے انتہائی حسین چہرے سے ہٹ کر اس کی چال پر پڑتی، وہ تعصف میں گھر جاتے۔ انہیں اتنے مکمل حسن کے ساتھ جڑا یہ عیب افسردہ کر دیتا، اور پھر ان کا اظہار افسوس اوزے کو احساس کمتری کی طرف دھکیل دیتا۔ وہ دوست پہلے بھی نہیں بناتی تھی، مزید تنہائی پسند ہوتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے اسکول جانا ترک کر دیا۔ حیدر رحمانی اور بابی جان نے سر توڑ کوشش کر ڈالی اسے سمجھانے کی، لیکن وہ کافی حد تک ضدی واقع ہوئی تھی۔ اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ حیدر رحمانی نے تنگ آ کر اسے گھر پر ٹیوٹر کا انتظام کر دیا۔ یوں اوزے نے پرائیویٹ تعلیم جاری رکھتے ہوئے تمام مدارج طے کیے۔ حیدر رحمانی اسٹیٹسٹکس کے جانے مانے پروفیسر تھے، اور بیٹی نے واجبی سے سبجیکٹس کے ساتھ BA کیا تھا۔ پڑھائی کی طرف اس کا رجحان بس اسی قدر تھا کہ تھرو آؤٹ نارمل گریڈز کے ساتھ کلیئر ہوتی آئی تھی۔ ہاں، ادب سے شغف تھا اور کتابوں کا اچھا ذخیرہ تھا اس کے پاس۔ حیدر رحمانی بھی ہر آتے جاتے کے ہاتھ اس کے لیے کتابیں منگواتے رہتے تھے۔ یقیناً پوری وادی میں اس سے زیادہ کسی کے پاس اتنی کتابیں نہیں تھیں۔ حیدر رحمان کا خیال تھا کہ ماحول کی تبدیلی سے اوزے میں مثبت تبدیلیاں پیدا ہوں گی، لیکن یہاں آ کر بھی اس کا وہی چلن رہا، نہ کہیں آنا جانا، نہ ملنا ملانا۔ کافی عرصہ بیت جانے کے بعد بس ایک ہی دوست بن پائی تھی اس کی، کانتا۔ اس دوستی کی پائیداری میں بھی زیادہ ہاتھ کانتا کا اپنا تھا۔ وہ حیدر رحمانی کے خوبصورت ویلا سے 2 گھر چھوڑ کر ہی رہتی تھی۔ بے حد سرخ و سفید چہرے پہ چھوٹے چھوٹے بھورے تل لیے وہ قطرے موٹے نئے نقشوں کی باتونی سی لڑکی تھی، جو باتوں سے کسی کے بھی دل میں جگہ بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اپنی اسی خوبی کی بنیاد پر آج وہ اوزے رحمانی کی واحد اور بہترین دوست تھی۔ اوزے نے اس وادی میں آ کر بھی ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر نہیں پڑھا تھا۔ حیدر رحمانی اتنے ہیلے کر کے بھی اسے اس کے کھول سے باہر نہیں نکال پائے تھے۔ اوزے لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرتی تھی۔ بابی جان سے اور حیدر رحمانی سے وہ بے حد قریب سہی، لیکن ایک دوست کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کمی کانتا نے بھرپور طریقے سے پوری کی تھی۔ وہ زیادہ تر رحمانی ولا میں ہی پائی جاتی تھی۔ دونوں نے ایک سے ہی مضامین میں گریجویشن کیا تھا۔ کانتا یونی کی ریگولر اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے وہ اپنے نوٹس اوزے کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ روزانہ شام کو چھوٹے سے باغیچے میں گلابوں کے جھنڈ کے قریب بیٹھ کر کانتا اونچی اونچی آواز میں رٹے مارتی،
جبکہ اوزے اپنی فطرت کے عین مطابق ارد گرد کے نظاروں میں کھوئی رہتی۔ رحمانی ولا جس جگہ واقع تھا وہاں سے قدرت کے حسین مناظر چہار اطراف سے دل لبھاتے تھے۔ اونچی نیچی ڈھلانوں سے پرے جنگلی اونچے پربت اور ان کی چوٹیوں پہ جمی برف، جنگلی پھولوں اور پھلوں سے لدے خوبصورت پیڑ، ساری فضا ایک عجیب سی خوشبو سے مہکتی تھی، اور یہ خوشبو اوزے کو مدہوش کرتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کتنی ہی دیر اس مہک کو اپنے اندر اتارتی تھی، اور اس کام سے وہ کبھی بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ اسے چھوٹی سی عمر سے پھول، تتلی اور جگنو اپنی اور کھینچتے تھے۔ پرانے گھر کے لان میں وہ برسات کے موسم میں اکثر جگنو پکڑ کر اپنی فراق کے دامن میں بھر لاتی اور باکس روم کے اندھیرے میں گھس کر انہیں تکتی رہتی تھی، اور جب بھابھی جان اسے ڈھونڈتی ڈھانڈتی وہاں پہنچتی تو وہ انہیں پسینے میں شرابور خوشی کے انوکھے رنگ چہرے پر لیے ملتی۔ حیدر رحمانی نے اسے پیار سے جگنو بلانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے بھابھی جان اور ملازم بھی اسے اسی نام سے پکارنے لگے۔ یوں اوزے رحمانی گھر بھر کا وہ چمکتا جگنو بن گئی جس کا دلربا چہرہ ان کی بے رنگ زندگیوں میں روشنی کی ضمانت بن چکا تھا۔ کانتا اور بھابھی جان کی ملی بھگت کی وجہ سے گریجویشن کے بعد حیدر رحمانی نے اس کا ایڈمیشن زبردستی کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کرا دیا۔ اس دفعہ وہ اسے کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھے، اور اس میں کانتا اور بھابھی جان ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھیں۔ دونوں چاہتی تھیں کہ وہ بھی نارمل لوگوں کی طرح تعلیم حاصل کرے۔ حیدر رحمانی نے اس کے ہوش سنبھالتے ہی اس کے لیے اس طرز کے جوتے بنوانے شروع کر دیے تھے جس کے داہنے جوتے کی ہیل دوسرے سے قدرے اونچی تھی۔ انہیں پہن کر جگنو کی ٹانگ کا نقص 80% چھپ جاتا تھا، لیکن جگنو ایسا نہیں سوچتی تھی۔ وہ خود کو نارمل ہی تو نہیں لیتی تھی۔ جس وقت چلتے ہوئے اس کی ٹانگ کی معمولی سی لنگڑاہٹ پر کسی کی سرسری نگاہ بھی پڑ جاتی اور وہ نگاہ جگنو کی نظروں میں آ جاتی، اسی وقت اس کا مشکل سے بحال کیا ہوا اعتماد بھاپ بن کے اڑ جاتا، اور کنفیوژن میں اسے لگتا جیسے اس کی ٹانگ مزید کھینچ گئی ہو اور یہ عیب پہلے سے زیادہ شدت سے ظاہر ہو رہا ہو۔ کانتا اسے اس کی خام خیالی کہتی تھی، اس کا حوصلہ بڑھائے رکھتی۔ اسی کی کارروائیوں کا نتیجہ تھا کہ اس بار حیدر رحمانی نے جگنو کے ہر قسم کے احتجاج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کا ایڈمیشن اردو ڈپارٹمنٹ میں کروا دیا تھا، اور ایسا صرف اس کے رجحان کو دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ بیچاری کانتا کو بھی یہیں سر گھسیڑنا پڑا تھا، حالانکہ اسے مرزا غالب کو چچا غالب کہنے کی عادت تھی اور علامہ اقبال کو وہ منڈیا سیال کوٹیا پکارا کرتی تھی۔ آباء و اجداد پنجابی تھے، لہٰذا پنجابی میں زبان خاصی صاف تھی۔ اب مجبوراً اردو ادب پڑھنا تھا اور سر دھننا تھا۔ آج اس کا اور جگنو کا پہلا دن تھا، اور جگنو کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ان کی دوستی انمول تھی۔ یار ابھی کتنا سفر باقی ہے، میری تو ہڈیاں ہل ہل کے ڈنڈیاں بن گئی ہیں اب۔ امیر حمزہ نے اکتا کر چہرے پر سے ہیٹ ہٹا کر ارد گرد کے نظاروں کو دیکھا اور جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالتے ہوئے بولا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وادی تک کا سفر اس قدر طویل ہوگا۔ برہان نے اس کے سگریٹ کا پیکٹ تھامے ہاتھ کو چپت رسید کی اور اسے تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے حور کی طرف اشارہ کیا، مطلب وہ خاتون کی موجودگی میں اس شغل سے پرہیز کرے۔ امیر حمزہ نے قدرے اچک کر حور کو دیکھا اور منہ پہ ہیٹ رکھ کر ہنس دیا۔ جس کے لیے تم مجھے سگریٹ سے منع کر رہے ہو، ذرا ایک نظر اس پر بھی تو ڈالو۔ بڑا شوق تھا نا محترمہ کو حسین نظارے دیکھنے کا، سارے نظارے ان کی نیند کی نظر ہو گئے۔ برہان نے چہرہ ترچھا کر کے حور کو دیکھا تو وہ سیٹ بیک سے سر ٹکائے، آنکھوں پر سٹائلش گلاسز لگائے، ادھ کھلے منہ کے ساتھ ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ اس حال میں بھی وہ بلا کی پرکشش دکھ رہی تھی۔ برہان نے نگاہ پھیر لی، جبکہ امیر حمزہ ابھی بھی اسے دیکھتا ہوا اب سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ بے حد قیمتی برانڈ پیتا تھا اور بڑے سٹائل سے پیتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے شاید پوچھا تھا کہ وہ لوگ مزید کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ جواب میں ڈرائیور نے اپنی ہی زبان میں اللہ جانے کیا کہا، جو کش لیتے ہوئے امیر حمزہ کے سر پہ سے گزر گیا۔ اس نے یقیناً ہمیں گالی دی ہے یار، جیسے ہم لوگ فارنر متھے لگ جائے تو اسے پنجابی میں دیتے ہیں۔ اس نے بے حد یقین کے ساتھ برہان کے کان میں گھس کے کہا۔ برہان نے اس کے منہ سے خارج شدہ دھوئیں کو ہاتھ سے اڑایا اور بولا، تم، صرف تم، ہر کام میں ہم نہیں ہوتے میر۔ میں ایسی فضول حرکات سے پرہیز ہی کرتا ہوں۔ اور یہ ڈرائیور اپنی مقامی زبان بول رہا ہے جسے بروشسکی کہتے ہیں۔ دنیا کی تنہا اور مشکل زبان سمجھی جاتی ہے۔ صحیح سمجھی جاتی ہے، کیونکہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس نے کیا بولا۔ کیا ارمغان انکل کے دوست بھی یہی زبان بولتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بیٹا یہیں سے واپس ہو لیتے ہیں، اب ان کی زبان کون ٹرانسلیٹ کرے گا بھلا؟ بکواس بند کرو اور انسان بن کے رہنا ان کے گھر،
ورنہ بڑے بابا تمہاری پسلیاں تمہارے پاپا سے سکھوانے کا پرمٹ لیے بیٹھے ہوں گے واپسی پر۔ انکل حیدر اردو سپیکنگ ہے اور یہاں اب اکثریت اردو سمجھتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے۔ یہ ڈرائیور سیدھا سادہ آدمی ہے، اس لیے اپنی زبان کے علاوہ دوسری کسی زبان سے نابلد ہے۔ میں اور فیضان بھائی بڑے بابا کے ہمراہ 2-3 دفعہ یہاں آ چکے ہیں، لیکن تب ہم دونوں کافی چھوٹے تھے۔ اب تو یہاں کافی مثبت تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ ہاں یار، کافی مثبت۔ امیر حمزہ کی کھوئی کھوئی آواز پہ برہان نے اس کی طرف دیکھا تو وہ باہر پیدل گزرنے والی مقامی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمبا سانس بھر کر اس نے اسے ٹہوکا دیا اور دھیان اپنی جانب کروایا۔ امیر حمزہ فوراً الرٹ ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، ویسے یہ کون سا علاقہ ہے جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور ہمیں کتنا وقت اور لگے گا یار؟ پرسوں اسلام آباد سے گلگت ہم جہاز سے پہنچے، چلو کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ایک دن گلگت میں تمہاری ان منگیتر صاحبہ نے برباد کیا، مقصد بیکار کی شاپنگ اور علم گلم اکٹھا کرنا۔ اب گلگت سے نکلے ہوئے بھی ہمیں کتنا ہی وقت بیت گیا یار، کب پہنچیں گے ہم؟ اچھل کر پہلو بدلتے ہوئے ساتھ میں سب کے انجر پنجر ہلا گیا۔ حور نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں اور منہ بند کیا۔ ڈرائیور نے بھی بیک ویو مرر سے اسے گھورا تو وہ انجان بن کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ برہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافے کی خاطر تفصیلاً جواب دیا۔ ہم وادی ہنزا کے خوبصورت ترین قصبے کریم آباد جا رہے ہیں، جو اونچی اونچی پہاڑیوں سے گھرا ہے، جس کے نظارے دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور یہ گلگت سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا سفر بنتا ہے۔ تم ایک دفعہ پہنچ لو پھر تمہیں اندازہ ہوگا یہاں کی دل فریبی کا۔ یہاں ایک قلعہ ہے جو تقریباً 700 سال پرانا ہے اور یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ خیر، یہاں کے سبھی مناظر بے حد دلکش ہیں، جنہیں دیکھ لینے کے بعد جی ہی نہیں چاہتا واپس جانے کو۔ سیاحت کے اعتبار سے مشہور ترین قصبہ ہے کریم آباد۔ اس نے بات مکمل کر کے امیر حمزہ کو دیکھا جو شیشے سے سر ٹکائے اونگ رہا تھا۔ دوسری طرف حور بھی دوبارہ سے نیند میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ برہان بے حد بدمزہ ہوا۔ بھلا ایسے فطرت کے نظارے دیکھنے کو ملیں تو کوئی سوتا ہے کیا؟ ایک طویل سانس خارج کر کے اس نے دل جمی سے باہر دیکھنا شروع کیا، لیکن ایک خیال اس کے دماغ میں لمحے بھر کو ضرور آیا۔ امیر حمزہ اور حور کے مزاج میں کس قدر مماثلت ہے۔ بریک کے لیے معذرت، یہ مماثلت تو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے حور اور حمزہ کا ہی جوڑ بنے گا، یعنی ان کا ہی کپل بنے گا، اور برہان صاحب جو ہے وہ یقیناً اوزے حیدر کے لیے ہی جو ہے بنے ہیں، ان کی جوڑی جو ہے آپس میں بنے گی۔ دیکھتے ہیں آگے ہمارا اندازہ درست ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ بڑی دیر سے باغیچے میں بیٹھی پین ہاتھ میں لیے اسے انگلیوں میں گھمائے جا رہی تھی۔ گود میں رکھے رجسٹر پر ایک لفظ نہیں لکھا تھا اس نے۔ حیدر رحمانی کافی وقت سے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ آخر باہر اس کے پاس چلے آئے۔ آج کانتا نہیں آئی تھی، اس کی بڑی بہن کو لوگ دیکھنے آ رہے تھے، اس لیے، ورنہ تو اس وقت پورا باغیچہ پرندوں کی آوازوں سے کم اور اس کی چہچہاہٹ سے زیادہ گونجا کرتا تھا۔ جگنو کیا سوچ رہا ہے میرا بچہ؟ کب کا دیکھ رہا ہوں، ایک ہی نقطے کو کھوجے جا رہی ہو۔ اپنے باپ کو بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اس نقطے کا اسرار جان سکوں۔ ہلکے پھلکے انداز میں بولتے وہ بالکل دوست لگتے تھے۔ جگنو نے ایک آنکھ میچ کے ان کو تاڑا، سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لینے کے بعد مسکراتے ہوئے بولی، آپ میں ابھی وہ اہلیت نہیں ہے جناب جو ایک نقطے کا اسرار سمجھ سکے۔ اس کے لیے جگنو ہونا پڑتا ہے۔ آپ پہلے جلنا سیکھیں، پھر اس جلن کو نس نس میں پرو کے روشنی پیدا کریں۔ اس روشنی کو ملکیت نہ بنائیں، دے دیں اسے جن کے لیے وہ ہے، تب کہیں جا کر نقطے کا اسرار جانیں گے آپ۔ اس کی شرارتاً کی گئی طویل بات کی گہرائی نے حیدر رحمانی کو ٹھٹکا دیا تھا۔ انہوں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ کہیں سے بھی سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر بھی انہیں مخمصے میں ڈال گئی تھی۔ انہوں نے سر جھٹک کے دھیان بٹایا اور اسے دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں بولے، آج کا دن کیسا رہا یونی میں؟ کوئی دشواری تو نہیں ہوئی میرے بچے کو؟ کانتا کے ہوتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ مجھے کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ببل کی طرح ٹینشن کو چبا کے پٹاخے بجاتی ہے۔ میرے پاس تو وہ کوئی بندہ نہیں پھڑکنے دیتی، دشواری کی سواری کیسے گزرنے دے گی بھلا؟ حیدر رحمانی اس کا جواب سن کر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ وہ کانتا کو بخوبی جانتے تھے، وہ سچ میں ایسی ہی تھی۔ انہوں نے ہنسی روک کر ایک نگاہ سارے میں ڈالی اور لمبا سانس پھیپھڑوں میں بھرا۔ ارمغان مشہدی کا بھتیجا آ رہا ہے یہاں، ساتھ اس کا بچپن کا دوست اور مشہدی کی بیٹی بھی ہے۔ چند دن رکیں گے تفریح کی غرض سے۔ بابی جان سے کہو حبیبہ کو کہہ کر اوپر کے دونوں کمرے صاف کروا لیں، ایک میں دونوں لڑکے رہ لیں گے اور دوسرے میں اس بچی کو ٹھہرا دینا۔ مشہدی نے بیٹی کی منگنی بھتیجے سے کر رکھی ہے، ویسے اچھا ہے، ایک تو ذرا گھر میں رونق بھی ہو جائے گی اور دوسرا تمہیں بھی کمپنی ملے گی۔
ورنہ کانتا کے علاوہ تو تمہیں شاید وادی کی کسی لڑکی کا نام بھی نہ پتا ہو۔ اس سے دوستی کرنا تاکہ تمہارے بھی منہ کا ٹیسٹ بدلے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے شرارت سے دیکھ رہے تھے جبکہ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ پین کا کیپ لگاتے ہوئے بولی، ضروری تو نہیں کہ انکل مشہدی کی بیٹی بھی ٹیسٹ بدلنے میں انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے ایک لنگڑی لڑکی اس کی چوائس ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا بابا؟ انہی کے انداز میں بولتی وہ حیدر رحمانی کو بے حد ظالم لگی۔ وہ کبھی بھی اسے خود ترسی کی کیفیت سے نکال نہیں پائے تھے، ابھی بھی انہیں بے بسی سے اسے دیکھا۔ جگنو بچے مت بولا کرو ایسا، یہ ناشکری ہے، رب ناراض ہوتا ہے، کہیں پکڑ نہ کر لے۔ کس بات کی کمی ہے بیٹا تم میں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب اللہ نے پریوں سی بیٹی دی ہے آپ کو۔ مجھے چھوڑو، سب تمہارے منہ پر کہتے ہیں، کہ کبھی تم نے اس بات پہ شکر ادا کیا؟ تم ہمیشہ اسی بات پہ رنجیدہ کیوں رہتی ہو جو تمہاری پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، اور نہ جانے ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ میرے بچے، میں تمہاری یہ کمی تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری صلاحیتوں کی نشاندہی ضرور کر سکتا ہوں۔ تم ان کو دیکھو اور آگے بڑھو۔ آج کی دنیا میں جسمانی عیب کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن تب تک جب تک آپ خود اسے اہم نہ جانو، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی صلاحیت تبھی ابھر کر سامنے آتی ہے جب آپ خود اس کی پرکھ کرتے ہو۔ میں کیا کروں بابا، مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ سب میرے لنگڑا کر چلنے کو ہنس کر دیکھتے ہیں، میری نقل کرتے ہیں، میرا مذاق بناتے ہیں۔ جب یہ خیال آتا ہے تو میں اندر سے ڈھہ جاتی ہوں۔ سر جھکا کر اعتراف کرتی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، غلافی آنکھوں پہ پلکیں کسی آبشار کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ حیدر رحمانی کو اس پہ بے طرح پیار آیا، کاش وہ اسے ثابت کر سکتے کہ وہ کتنی پیاری اور مکمل ہے۔ یہ سب میرے بچے کا وہم ہے، اس کا علاج میرے پاس ہے، وہ یہ کہ وہم کا سینہ تان کرو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ وہم اور خوف ایک کیفیت کے دو رخ ہیں، وہم پختہ ہو جائے تو خوف کا روپ دھار لیتا ہے، اور ان دونوں کا ایک ہی حل ہے کہ انہیں اپنے اعصاب پر حاوی نہ ہونے دیا جائے، پچھاڑ کر رکھ دیا جائے، اور ایسا کرنے کے لیے طاقت آپ کو خود سے ہی مستعار لینی پڑتی ہے۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ میری بہادر اوزے مہمانوں کے سامنے اپنے وہم پہ قابو پاتے ہوئے انہیں مکمل اعتماد کے ساتھ ریسیو کرے گی، ہے نا؟ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بڑے مان کے ساتھ دریافت کیا۔ جواب میں اس نے بھی مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ حیدر رحمانی بشاش سے اس کا ماتھا چوم کر گھر کے اندر چل دیے، جبکہ جگنو نے اپنی نگاہیں سامنے سیاہ پربت کے پار ڈوبتے سورج پر ٹکا دیں۔ ایسے میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک بار پھر پھیکی پڑ چکی تھی۔ حیدر رحمانی کا بھیجا ہوا ڈرائیور مہمانوں کو لے کر پہنچ گیا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس نے مہمانوں کا جائزہ لیا۔ وہ 3 تھے، حیدر رحمانی اور بابی جان ان سے گیٹ پہ مل رہے تھے۔ اس نے ذرا سا اچک کر ان لوگوں کو دیکھا۔ 2 لڑکے تھے، ہینڈسم اور دراز قد، لیکن ایک کی ہائٹ ذرا زیادہ ہی لمبی تھی، اور وہ مسلسل جگالی کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے سر پہ ہیٹ ڈال رکھا تھا، اس لیے بال دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی خیرہ کن چمک اسے فاصلے سے بھی محسوس ہوئی تھی، اور وہ سیاہ تو ہرگز نہیں تھی۔ اس کی خوبصورت کھڑی ناک اور گولڈن براؤن مونچھوں تلے بھرے بھرے گلابی لب، اس نے شیو بڑھا رکھی تھی اور اس کی داڑھی کے بال ہلکی سنہری دھوپ میں سونے کی تاروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ وہ مرد بلا کا حسین تھا، جگنو نے دل میں اعتراف کیا۔ اس نے ایک اچڑتی نگاہ لڑکی پر ڈالی جو آف وائٹ پونچو اور فلیپر میں بالکل مکھن کی ڈلی لگ رہی تھی۔ اس کی جلد بے حد تر و تازہ اور شفاف تھی۔ جگنو یقین سے کہہ سکتی تھی کہ جب یہ لڑکی چہرہ دھوتی ہوگی تو پانی چہرے پر نہیں ٹھہرتا ہوگا، اور اس کے پہلو میں کھڑا وہ دوسرا مرد، وہ سچ رہا تھا اس کے ساتھ۔ اسے یاد آیا کہ بابا نے بتایا تھا کہ ساتھ میں ان کے دوست کی بیٹی، ان کے بھتیجے کی منگیتر بھی ہے، تو یقیناً یہی دونوں ہوں گے جب ہی اتنے قریب کھڑے ہیں۔ اس لڑکے کی رنگت بھی بہت سفید تھی اور جسم کثرتی، نین نقش بھی کھڑے اور بال ایک دم سیاہ اور سلکی۔ اس نے بھی شیو بڑھا رکھی تھی، بائیں بازو پر لانگ کوٹ ڈال رکھا تھا۔ ایک تفصیلی نظر میں مکمل جائزے کے بعد جگنو کا دل کوفت سے بھر گیا، اور بابا کہتے ہیں کہ میں ان سے گھلوں ملوں، یہ تینوں کس قدر مکمل اور خوبصورت ہیں، بھلا مجھ میں ان کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی یہ کون سا مجھ سے دوستی کرنے آئے ہیں، سیر سپاٹا کریں گے اور نکل لیں گے، مجھے کانتا ہی بہت ہے۔ وہ قنوطیت میں مبتلا اور بے دھیانی میں انہیں دیکھتی یہی سب سوچ رہی تھی جب یکدم آنے والوں میں سے ایک کی نگاہ اس پر پڑی، اور اس کے ہونٹ میکانکی انداز میں سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے، یعنی یہ جگہ دلچسپی کے سامان سے خالی نہیں۔ ایک خوشگوار احساس کے تحت وہ مسکرائے اور اپنے میزبان کی معیت میں گھر کے اندر کا رخ کیا۔ دوپہر کو کھانے کی میز پر وہ بابی جان کے تقریباً دھکے دے دے کر لانے پر کمرے سے باہر آئی تھی۔ ڈائننگ روم میں اس کے داخل ہوتے ہی یکدم سناٹا چھا گیا۔
वो चेहरे से ही बेहद घबराई हुई लग रही थी। उसकी लड़खड़ाहट को मेहमानों ने उसकी घबराहट से मंसूब किया, बल्कि वो तीनों तो मबहूत से उसे देखे जा रहे थे। वो चांदी की गुड़िया की तरह थी, ढाली हुई मखमली मूरत, इतना मुकम्मल हुस्न के नज़र सैर ना हो, और नज़र सैर हो तो जी ना भरे। जबकि उसे लग रहा था कि वो सब उसका जिस्मानी ऐब भांप चुके, जब भी उसे देखे जा रहे हैं। उसकी सरासीमगी महसूस करते हुए सबसे पहले हूर उठी थी और पूरे जोश के साथ उसकी तरफ बढ़ी थी। कमरे में छाया फसूं तहलील हो गया और सब नॉर्मल दिखाई देने लगे। हूर ने भरपूर तरीके से उससे मुआनिका किया था और उसका हाथ नरमी से थाम कर उसे यूं कुर्सी की तरफ लेकर आई जैसे वो मेहमान नहीं मेज़बान है। हैदर रहमानी ने उसके इस अमल को सताइशी नज़र से देखा और लड़कों से मुखातिब हुए, हाँ भाई जेंटलमैन, ये है मेरी प्यारी और इकलौती बेटी ओज़ैर रहमानी, जिसे मैं प्यार से जुगनू बुलाता हूँ। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। हूर बहुत बातूनी और हंसमुख लड़की थी। मिनटों में अजनबियत ख़त्म किए वो इस तरह घुल मिल गई थी जैसे कब से आती जाती रही हो। भाभी जान ने हबीबा की मदद से बेहतरीन खाना तैयार किया था। वो तीनों रग़बत से खा रहे थे। खाने के बाद कहवे के लिए भाभी जान ने हाल में बुलवा लिया था, जहाँ फर्शी नशिस्तें बहुत मुनफरिद तासुर पेश कर रही थीं। कुर्सियाँ छोड़कर खड़े होते हुए अमीर हमज़ा और बुरहान ने एहतरामन हैदर रहमानी और दोनों लड़कियों को राह पेश की कि वो पहले आगे बढ़ें, फिर वो दोनों उनकी तकलीद करें। और ऐसे ही किसी लम्हे से जुगनू की जान जाती थी, मगर वो कब तक पर्दा डाल सकती थी। आंखें मीच के एक गहरा लंबा सांस उसने अपने अंदर खींचा और सबसे पहले कदम बढ़ाए। वो एक टांग खींचकर चल रही थी। लंगड़ाहट इस नोयत की थी कि गौर करने पर पता चलती, क्योंकि उसने इस वक्त अपने मखसूस जूते पहन रखे थे। ना पहने होती तो कदरें ज़्यादा होती। पीछे वो तीनों साकित खड़े उस चांदी की गुड़िया को तक रहे थे। तीनों के चेहरे पर बेयकीनी की कैफियत थी। हूर बड़बोली तो थी। जुगनू के कमरे से निकलते उसने हैदर रहमानी से पूछ भी लिया, मेरी बेटी बचपन में मेरी कोताही की नज़र हो गई। इसे ऐसी ठंड लगी कि टांग के पट्टे सुकड़ गए और ये टांग मामूली लंग का शिकार हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जुगनू में कोई कमी नहीं, वो मुकम्मल है क्योंकि वो बेहद टैलेंटेड है। तफसील से जवाब देकर हूर के अफसरदा चेहरे को देखकर वो बशाशियत से मुस्कुराए और उसका गाल प्यार से थपथपाया, जिसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस कदर दिलकशी और रानाई से भरपूर हुस्न मगर एक ऐब के साथ। बुरहान ने अमीर हमज़ा को टहुका मारकर होश दिलाया। हैदर रहमानी लाउंज के रुख पर बाजू फैलाकर इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। उन तीनों ने भी अपने तासुरात को नॉर्मल करते हुए उनकी तकलीद की थी। ओह गॉड, व्हाट अ ब्यूटी एंड व्हाट अ मिजरी, वो धप से बेड पर चित लेटते हुए बोला था। निगाहें छत पर टिकी थीं और होठों पर भींची भींची मुस्कुराहट थी। लांग बूट उतारते बुरहान के हाथ यकदम थमे और वो उसी पोजीशन में भवें उचकाए अमीर हमज़ा के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने लगा। वो खोया खोया सा एक हाथ से अपनी पेशानी पर पड़े बाल सहला रहा था। बुरहान ने लंबी सांस भरी और अपनी जुराबें उतारकर उसके चेहरे पर उछालीं। अमीर हमज़ा ने चंद सानी आंखों के आगे छाए अंधेरे में रोशनी को खोजा। फिर उसने नाक सिकोड़कर दोबारा सांस खींचा और तीसरे से पहले वो करंट खा के उठ बैठा। व्हाट द हेल, खबीस है तू बड़ा। ऐसा कर, अपने सॉक्स किसी हॉस्पिटल में दान कर, वहाँ एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि यही सुंघा के मरीज़ को मार गिराएंगे। उफ़, शुक्र कर अभी सर्दियाँ हैं, वरना कभी गर्मियाँ होती तो फिर मैं तुझे अपनी जुराबों से फैज़याब होने का मौका देता तो मेरे रश्के कमर मज़ा आ जाता। बकवास बंद कर, सारा फसूं तोड़ दिया। अभी तक मैं कुदरत की सितम ज़रीफ़ी की रमज़ें सुलझा रहा था। यार क्या सूरत है और क्या मूरत है, लेकिन इतनी खूबसूरती को टांग खींच खींच कर घसीटना कितना मिसरेबल है यार। फिर भी मैं कुदरत के हसीन जलवों की ताब लाने की कोशिश में था। तूने सारा तसव्वुर बर्बाद करके रख दिया। बेटा जी, इसीलिए किया कि हम यहाँ मेहमान हैं और ये बड़े बाबा के बहुत बहुत करीबी दोस्त का घर है। कोई भी ऐसी वैसी हरकत हुई तो मीर, तुम सोच सकते हो बात कहाँ तक जाएगी। लिहाजा जिस काम के लिए आए हो वो करो और चलते बनो। यहाँ स्कैंडल बनाने की ज़रूरत नहीं, समझे। बुरहान ने शहादत की उंगली को तनबीही अंदाज में उठाकर अमीर हमज़ा को वार्न किया। वो अमीर हमज़ा की फितरत से वाकिफ़ था। हर हसीन चेहरा उसको अपनी गिरफ्त में लेता था। वो अच्छा खासा फ्लर्टी था, बला का दिलकश था, इसलिए लड़कियां भी दाम में आ ही जाती थीं। लेकिन यहाँ बुरहान ऐसी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह उसके बड़े बाबा की रेपुटेशन का सवाल था। समझ गया जानी, फ़िक्र ना कर, मैं जो भी करूँगा पूरी संजीदगी के साथ करूँगा। यानी फ़्लर्ट नहीं करूँगा, मोहब्बत करूँगा, आई स्वेयर। अपने हलक पर 2 उंगलियां रखकर कसम उठाते हुए वो बला का मासूम दिखाई दे रहा था।
बुरहान की नज़रों से नज़र जमाए वो चंद पल देखता रहा और फिर मुस्कुराहट छुपाने की गर्ज से हाथ पुश्त की जानिब बढ़ाकर अपना हैट थामा और अपने चेहरे को उसकी आड़ में करते हुए दोबारा लेट गया। बुरहान ने उसके रवैये को देखते हुए सर झटक के उठकर वॉशरूम का रुख किया, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें वाज़ेह थीं। वो सहज सहज सीढ़ियों के स्टेप्स उतर रही थी जब नीचे से तेज़ी के साथ ऊपर आता अमीर हमज़ा उसकी राह में हायल हुआ था। दोनों की नज़र से नज़र मिली। वो दोनों एक दूसरे को रास्ता देने के लिए पहले बाएं हुए, फिर दाएं, फिर बाएं और फिर दोनों थम गए। आप गुजर जाएं प्लीज़, लेडीज़ फर्स्ट। अमीर हमज़ा ने एक तरफ होकर भी आखिर उसे राह दी। वो ज़रा सा हिचकिचाते हुए उस पर एक उचटती निगाह डालती 2 स्टेप नीचे उतरी थी जब पुश्त से अमीर हमज़ा की आवाज़ उभरी। वैसे आप अच्छी मेज़बान साबित नहीं हुई मिस। क्या आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा जो आप यूँ खींची खींची सी रहती हैं? अगर ऐसा है तो हमें हुक्म कीजिए, हम अभी यहाँ से कूच किए लेते हैं। वो लफ्ज़ों को लहजे की मिठास से हाँकता था। उसके भारी लहजे के फसूं ने जैसे यकदम जुगनू के कदमों को जंजीर किया था। उसके दिल पे वैसी धमक पड़ी थी जैसे ढोल की पहली थाप पे पड़ा करती है। उसने हाथ को मजबूती से रेलिंग पर टिकाया और रवां लहजे में गोया हुई, हमारी वादी बहुत मेहमान नवाज है। यहाँ के कोहसार तक मेहमानों को झुक के सलाम पेश करते हैं। आप तो हमारे घर में ठहरे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है भला कि मुझे आपका आना बुरा लगा हो? हाँ, मेरा मिजाज कुछ अलग है, इसलिए घुलने मिलने में वक्त लेती हूँ। बंदा तो मैं भी ज़रा और ही तबीयत का हूँ, जभी तो जहाँ कुदरत की सनाई का शाहकार देखता हूँ उसे जकड़ लेता हूँ, बांध लेता हूँ। मेरी गिरफ्त बड़ी मुनफरिद है मिस जुगनू। वो 2 स्टेप नीचे उतरकर जुगनू की आंखों में अपनी गहरी नीलगों आंखें डाले कह रहा था, और जुगनू को लगा कि वो जकड़ी जा रही है, बंध रही है, वो किसी की गिरफ्त में समा रही है जो सच में मुनफरिद है। वो चाह के भी किस मसा नहीं पा रही थी। अमीर हमज़ा ने उसको बेबसा देखते हुए खुद ही अपने सहर का तोड़ किया और बोला, कल हमारा इरादा आपकी वादी घूमने का है, लेकिन मेरा इरादा आपके बगैर जाने का हरगिज़ नहीं। मुझे शिद्दत से अपनी मेज़बान का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आप अपने मेहमान को मायूस नहीं करेंगी मिस जुगनू। उसने हाथ में थामा हुआ नन्हा सा डेज़ी का फूल बहुत नरमी से जुगनू के गुलाबी गाल की तरफ उछाला, जो उससे मस होता हुआ उसके पैरों में आ गिरा और वापस सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम में ओझल हो गया। लेकिन जुगनू जैसे जम सी गई थी। उसे अपने हवास सल्ब से महसूस हो रहे थे। पहली मुलाकात और ये शख्स उसके दिल के किवाड़ झंझना गया था। अंदर दाखिल होने में वक्त ही कितना लगता है। मस्ताने हंस ने साकिन पानी में पहला कंकर फेंक दिया था। अब तो ज्ञानी का मंजर बड़ा दिलकश होता। जुगनू ने झुरझुरी सी लेकर खुद को नॉर्मल किया और एक मलामती नज़र डेज़ी के फूल पर डालकर अमीर हमज़ा की जुर्रत को कोसा। वो तो मोहब्बत का बीमार लगता था, और मोहब्बत कोढ़ है, खुद को छूने वाले को कोढ़ी कर डालती है, जो दुनिया की नज़र में मतरूक ठहरता है। वो तीनों ताश की बाजी लगाए बैठे थे। ये भी अमीर हमज़ा का शौक़ था जिसमें बुरहान उसका साथ ज़रूर देता था, मगर उसे ये खेल भाता नहीं था। आज हूर भी उनके बीच बैठी बड़ी मुदब्बिर बनी पत्ते जांच रही थी। उसे ये खेल पसंद था। हैदर रहमानी जल्दी सो जाने के आदी थे, उसी हिसाब से जुगनू और भाभी जान भी। अब ये लोग शहर के परवरदा जिनकी रात 2 बजे से पहले नहीं होती, भला कैसे सो पाते? इसीलिए हूर खामोशी से निकलकर बुरहान और अमीर हमज़ा के कमरे में चली आई थी। बुरहान को उसका आना नागवार गुजरा था, लेकिन वो सुनती कब थी भला? और अमीर हमज़ा भी उसकी कंपनी इंजॉय करता था। इस वक्त भी बुरहान ज़बरदस्ती उस खेल में शरीक था, बस पत्ते थामे बैठा था और उन दोनों के घूमने फिरने के प्लान्स सुन रहा था, जब बात का रुख अचानक से जुगनू की तरफ मुड़ गया। भाई बड़ी बोर लड़की है, जितनी खूबसूरत उतनी ही रूखी। असल में मुझे कम्प्लेक्स का शिकार लगती है। हाल बता, मेरी उसकी सहेली कांता से खूब दोस्ती हो गई है। वो पत्ते ठोड़ी पे टिकाते हुए पुरसोच अंदाज में बता रही थी। अमीर हमज़ा ने आंखों में शौकी भर के पास पड़े ड्राई फ्रूट में से 3 नमकीन बादाम इकट्ठे मुंह में डाले और बोला, हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है, और ये लड़की तो हुस्न की कान है। बुरहान ने नागवारी से उसे देखा और टोकने ही लगा था कि हूर ने चमक कर जवाब दिया, आ हा, नज़ाकत तो ना कहो। नज़ाकत चाल ढाल में होती है, खदो खाल में नहीं। बैठी रहे तो कमाल है, चल पड़े तो सिफर हो जाती है। उसे शायद जुगनू की तारीफ़ अच्छी नहीं लगी थी, जब ही लहजे में हकारत आमेज़ तपिश थी, जबकि बुरहान को उसका अंदाज़ बहुत बुरा लगा था। वाट नॉनसेंस हूर, इतनी गंदी बात कैसे कर दी तुमने? वो माजूर नहीं है, एक मामूली सी कमी है उसकी चाल में, जिसको नज़रअंदाज किया जाना तो बखूबी हो जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हर एक का अपना मिजाज होता है। बुरहान के नासिहाना अंदाज में समझाने पर वो यकदम चिढ़ गई थी।
उसे बुरहान का जुगनू की साइड लेना हरगिज़ अच्छा नहीं लगा था। पत्ते कारपेट पर पटकते हुए बोली, मेरा भी अपना मिजाज है बुरहान, मुझे ऐसे मिजाजदार लोग जहर लगते हैं। मुझे हल्ला गुल्ला करने वाले और पुरजोश लोगों का साथ अच्छा लगता है। ऐसे लोग ज़माने के साथ नहीं चल सकते, बल्कि वो किसी का भी साथ नहीं दे सकते, इसीलिए तो कोई उन्हें मुंह नहीं लगाना पसंद करता। अरे जालिम, ऐसा तो ना कहो, मैं तो लगाने का पक्का इरादा कर चुका हूँ। बड़ी महवियत से हूर की बात सुनते अमीर हमज़ा ने आखिरी फिक्रे पर तड़प कर दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा जी, तो उन मोहतरमा के इरादे भी मालूम कर लेने थे ना। पता चले कि उसने आप जैसे लेडी किलर का मुंह ही देखने से इनकार कर दिया है। हूर इस्तेहज़ाइया कहती हुई हवा में अपना मोमी हाथ लहराते हुए बोली, व्हाट द हेल, इनकार और मुझे नेवर। मुझे तो किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए कच्चे धागे की भी ज़रूरत नहीं, नज़रों की डोर ही काफ़ी है। आप किस गलत फहमी में हैं मोहतरमा? अमीर हमज़ा की मर्दानगी पर चोट पड़ी थी। वो पत्ते फेंक कर सीधा होकर घुटनों के बल बैठते हुए अपनी सफाई में यूं बोला था जैसे हूर उसकी अहलियत जांच कर सर्टिफिकेट जारी करने वाली हो। जवाब में वो भी उसी अंदाज में बैठते हुए बोली तो उसकी आवाज़ में सरसराहट थी, तो दूर करो मेरी गलत फहमी को। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन है, लेकिन तुम्हारे पास 10। बांधो उसे अपनी नज़रों की डोर से, मैं भी तो देखूं कि उसके तेवरों में कितना दम है और तुम्हारे अपने बारे में अंदाजे कितने दुरुस्त हैं। सिर्फ 10 दिन और जुगनू तुम्हारी मोहब्बत में गोटे गोटे डूबी नजर आए मुझे। इट्स अ चैलेंज एंड एडवेंचर एज वेल डन। वह उसके आगे सारी प्लानिंग धरने के बाद अपने हाथ का अंगूठा दिखाकर तस्दीक चाह रही थी। जोश से अमीर हमज़ा का तिमतिमाता चेहरा किसी बाजीगर जैसा दिखाई दे रहा था। उसने भी अपने हाथ का अंगूठा खड़ा करते हुए डन किया था। शट अप यू बोथ, बुरहान कदरे ऊंची आवाज़ में दोनों पर चिल्लाया। पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? शर्म आती है क्या? खबरदार मीर, जो तुमने ऐसी कोई हरकत की तो। और तुम हूर, तुम्हें तो मैं लाकर पछता रहा हूँ। एक लड़की की तबीयत तुमसे नहीं मिली तो इस बात को अना का मसला ना बनाओ। तुम दोनों के एडवेंचर में वो क्यों मारी जाए? चलो उठो, जाओ अपने कमरे में, और ख़बरदार जो दोबारा ऐसी घटिया बात सोची तो। चलो जाओ अभी। उसे सख्ती से कहते हुए उठाया और हाथ पकड़कर दरवाजे तक छोड़ा। हूर के चेहरे के जाविये बिगड़े हुए थे। दरवाज़ा बंद करके बुरहान अमीर हमज़ा की जानिब मोड़ा ही था कि उसकी पुश्त पे बगैर आवाज़ पैदा किए दरवाज़ा दोबारा खुला और हूर का अंगूठा दिखाई दिया, जिसे देखकर अमीर हमज़ा ने वहीं से हाँक लगाई, डन, और दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। बुरहान के वापस पलटने तक हूर जा चुकी थी। वह अब खश्मगी नज़रों से अमीर हमज़ा को देख रहा था, जबकि वो हंसी दबाते हुए कंधे उचकाता फ़ौरन छलांग मार के बिस्तर में घुस गया और लिहाफ सर तक तान लिया। बुरहान बेबसी से वहीं खड़ा उसे देखता रह गया।